نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو باتیں ضرور ہیں۔ نمبر ایک، سختی کے بجائے نرمی کا سلوک کیا جائے، اور نمبر دو، ان کی فرما برداری۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب عاقل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ یا بنیا انی ارا فی المنامی۔ چلے میں اس کو ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم دیکھو کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کا جو حکم ہوا وہی کچھ کیجئے۔ اب یہ میں کیونکہ ہم نے بہت سے اسپیکٹ سے والدین کا احترام اور تمام چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، میں وہ ریگولر چیزوں پہ نہیں جا رہی، تھوڑا سا ڈفرینٹ کنسپٹ کے آپ کو ویژن یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ ماں باپ کے احترام کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ حضرت اسماعیل، آپ یہ دیکھیں کہ ایک جب آپ کی اولاد لیٹ ہوتی ہے، آپ کو کتنا پیار ہوتا ہے اس اولاد سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، آپ ان کو ایک بیابان جگہ پہ چھوڑا ہے، جو بعد میں مکہ مطلب وہ تھا مکہ، لیکن اس وقت جب آپ نے چھوڑا تھا آپ کو نہیں پتا تھا یہاں پہ اللہ کا گھر بننا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی وجہ سے اس مکہ شہر کو آباد کیا۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے یعنی کہ اس کو قربان کر دو، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منٹ کے لیے وہ چونکے نہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے کچھ ارذل عمر کی کچھ آیات بتائی تھی، اب اس کے ساتھ میں آپ کو لنک کرنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بوڑھے والد کی اطاعت کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، نہ اس واقعے سے پہلے نہ اس کے بعد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی اطاعت میں جان کی قربانی پیش کرنے سے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ یہ نہیں سوچا کہ فار ایگزامپل آپ سوچیں، ذہن میں لے کر آئیں، آپ کا بچہ ہے، ہم سب اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل بھی ایک جہاں اسکالرس کہتے ہیں کہ 10-12 سال کے بچے تھے، وہ کہیں کہ جی نعوذ باللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا، بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ خواب کی بات کر رہے ہیں۔ خواب کون سے اثر ہوتے ہیں؟ اور باپ تو میری رائے پوچھ رہا ہے، کوئی حکم تو نہیں دے رہا، تو میں کیوں باپ کی بات مانوں، اور وہ بھی خواب والی بات۔ لیکن انہوں نے اپنی باپ کی منشا کے آگے، حکم کے آگے سر تسلیم میں خم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فلما اسلمہ کہہ کے اس بات پر مہر تصدیق کر دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے باپ کی منشا کی اطاعت بھی عین اللہ کی اطاعت تھی۔ کیا اس کا بڑھ کر بھی بوڑھے والدین کی اطاعت کے سلسلے میں قرآن آپ کو ثبوت لیں گے کہ آپ والدین کو جب تک وہ جوان ہے تب تک آپ ان کی بات مان سکتے ہیں، اور جب بوڑھے ہوں تو تب آپ ان کی بات نہیں مان سکتے۔ تو یہ ایک بات جو ہے، یہ چیز میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے جو بچے ہوتے ہیں والدین کے زیر تربیت اور کفالت ہونے کی وجہ سے والدین کی اطاعت پہ مجبور ہوتے ہیں، اور اس بچے کی اطاعت اس لحاظ سے بھی خارج از بحث ہوتی ہے کہ اس عمر میں بچے کو شرعی احکامات نہیں پتہ ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بلوغت سے پہلے، تب تو انہوں نے بچوں نے والدین کی بات ماننی ہے۔ پھر اب بلوغت سے لے کے اگر ہم 40 سال کی عمر تک کی بات کریں تو اس عرصے میں اولاد کو والدین اور بزرگوں کی اطاعت کرنا اور لازم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اس عمر میں ہوتے ہیں کہ جوانی کا جوش یا جذبات کی شدت انسان کی عقل پہ غالب ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا نفع نقصان ٹھیک طرح سے سوچنے کے قابل نہیں ہوتے، اور پھر وہ اپنے بڑے بزرگوں سے مشورے لیتے رہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اندازاً 40 سال کے بعد جب ایک انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے تو اس وقت تک جو والدین ہوتے ہیں کہولت کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور وہ خود ذرا بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو خود والدین کے محتاج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنا کوئی حکم اپنی اولاد کے سر پہ تھوپ نہیں سکتے۔ تاہم اس عمر میں بھی اولاد کو اپنے والدین کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر اسی لیے کہا گیا کہ ایسی حالت میں بھی ان کو اف نہ کہیں۔ ڈانٹنا
یا زور سے بات کرنا تو اور بات، جو بات کرنی ہے نرمی سے کہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے، اگر ہم سنتے ہیں نا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کرنا چاہیے، اٹ مینس کہ ایک موقع آتا ہے کہ آپ کے منہ سے اف نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے والدین کے آگے اف بھی نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں، سم ٹائم جب وہ ایک بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، سم ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو بہت روکا ٹوکی لگائی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں بس جی میں ذرا انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں نا، میں تو علیحدہ ہو جاؤں گا یا میں یوں ہو جاؤں گا. اور جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اگر آپ کو والدین کوئی بات کہتے ہیں ہم سختی سے ان کو چھڑک دیتے ہیں، یا وہی بات جیسے میں نے ارذل عمر کی بات کی، جب آپ کے والدین تھوڑی ایک اولڈ ایج میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی یاداشت ذرا کم ہو جاتی ہے اور تھوڑے سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے سلسلے میں، تو ہم ان کو جھڑک کے چپ کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے یا یہ کیسی چیز ہے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے آگے آپ نے اف بھی نہیں کرنا کسی بھی عمر کے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ ایک سٹیج آئے گی جب بچے اف کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سٹیج کو پہلے اللہ تعالیٰ نے نگیٹ کر دیا کہ آپ نے اف بھی نہیں کرنا. اگر والدین اللہ سے شرک یا دوسری برے نافرمانی کے کاموں پہ اولاد کو مجبور کریں، تو پھر آپ صرف وہ ایک چیز ایگزیمپٹڈ رہ جاتی ہے کہ جس میں آپ نے والدین کی اطاعت نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اللہ کا دستور ہے کہ اگر والدین مسلمان ہیں اور اولاد بھی، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ ملا دے گا، اگرچہ اولاد کے نیک اعمال اپنے والد کے اعمال کے پائے کے نہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک اور میں ایک خوشخبری سے بتا دیتی ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین بہت نیک ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں، اور آج کل کے جیسے ہمارے بچے اتنے نیک یا اتنے اچھے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب قیامت والے دن اور جب یہ جنت میں جب ہماری رزلٹ ہمارا جب ڈسٹریبیوشن ہوگی اور جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، اور اگر والدین بہت نیک ہیں اور وہ جنت کے اونچے درجوں میں ہوں گے اور اولاد نچلے درجے میں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اولاد اور والدین کو ملا دیں گے اور کیا کریں گے، اولاد کو کہیں گے کہ تم اونچے والے درجے میں چلے جاؤ، اور سم ہاؤ وائس ورسا اگر اولاد بہت نیک ہے اور نعوذ باللہ والدین اتنے نیک نہیں دے، تو پھر کیا ہوگا، اور اولاد اگر اوپر والے درجے میں ہے اور والدین جنت کے نچلے درجوں میں، تب بھی اللہ تعالیٰ اولاد اور والدین کو ملا دیں گے، اور اولاد والدین کو کہیں گے کہ آپ اوپر والے درجے میں چلے جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور اتنا غفور ہے. اور اگر والدین کافر تھے تو اللہ ان کی اولاد کو صالحین کے زمرے میں شامل فرما لے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بات آپ کو پتہ چلی، یعنی کہ اگر والدین مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں کہ اس بچے کا، اس اولاد کا زیادہ امتحان ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پہ بھی کاربند ہے اور اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری بھی کر رہی ہے، لیکن کس چیز سے رکی ہوئی کہ جو اللہ سے نافرمانی والی بات ہے صرف وہ بات ہی مان رہی، لیکن وہ حسن سلوک اپنے والدین سے، بے شک وہ مسلمان نہیں ہے، حسن سلوک ویسے کا ویسا بہترین کر رہی ہے جی. تو یہاں پہ آپ کو آیت نمبر، اچھا جی، آیت نمبر یہ میں نے پہلے کر دیا، آیت نمبر 9 دیکھیں ہم. والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہ عاملو اور عمل کیے، صالحات صالحہ، لا ندخلنہم البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، فی الصالحین نیک لوگوں میں. باماورا دیکھ لیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کر لیں گے. تو یہ جو میں نے بھی آپ کو صالحین کی آپ کو جو بات بتائی وہ اسی چیز میں آ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صالحین میں شامل کر لیں گے. آیت نمبر 10، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فَإِذَا، پس جب، اوزی کیا ہے لفظ ہے، اذیت سے ہے، ایزا سے ہے، اردو کا لفظ ہے نا، اوزیا، جب اذیت دی جاتی ہے، فی اللہ، فی میں اللہ، جعلا بنا لیتے ہیں، ٹھہرا لیتے ہیں، فتنہ تا، فتنہ آزمائش، الناسی لوگوں کی، کا عذاب اللہ، کا ماننے جیسا کہ عذاب اللہ کے، ولا ان، اور اگر جاء آئے، نصر مدد، من ربی کا اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، لا یقولن، البتہ یہ وہ قول کہتے ہیں،
انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، معاکم تمہارے ساتھ، والیسا کیا نہیں، اللہ بھی اعلم جانتا ہے، بما اس چیز کو جو فی صدور العالمین، فی میں صدور دلوں میں سینوں میں، العالمین عالم اہل عالم کے۔ آیت نمبر 10 کو بابا حورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں میں ایذا کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟ آیت نمبر 11 بھی ساتھ کر لیتے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہی ہے۔ اور لا البتہ، یعلمنا البتہ ضرور معلوم کرے گا اللہ الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وَلْيَعْلَمَنَّ اور وہ ضرور معلوم کرے گا، المنافقین منافق، اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ آیت نمبر 10 اور 11 کہتے ہیں کہ جو شخص صادق الایمان نہیں ہوتا، جب کفار کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے ڈر کے نیکی کے کام اس طرح چھوڑ دیتا ہے جیسے اللہ کے عذاب سے ڈر کے برائی چھوڑنی چاہیے۔ اور جب اسلام کو کامیابی حاصل ہوئی تو پھر مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔ در حقیقت ان کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، مفاد پرست ہوتے ہیں، اور قرآن ایسے شخص کو منافق کہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ ہوتا تو کمزور ایمان کا ہے، مگر اپنے آپ کو راسخ العقیدہ مسلمانوں میں شامل سمجھتا ہے اور اپنے پکے ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ تو اسلام لانے والوں کو بھی اسلام لانے کے ساتھ امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو کفار کی جانب سے جب دکھ اور مصائب پہنچتے ہیں، اور یہ ایکچولی یہ حق اور باطل کی نا ایک کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا میں حق کمزور ہو تھا اور باطل جو تھا اپنے بڑے طاقت پہ تھا، لہٰذا مسلمانوں کو کئی طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوا، اور کمزور ایمان والے اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اسے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور اپنے ایمان کے دعوے سے بھی دستبردار ہونا چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر سر دھڑ کی بازی لگانے کے بعد راسخ الایمان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت سے ہمکنار کر دے تو ایسے لوگ فتح کے ثمرات سے ہٹانے کے لیے کہ جو اس کے پازیٹیو ریزلٹس ہوتے ہیں، فوراً وہ دوسرے لوگ بھی آپ موجود ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اسلام نے فتح حاصل کی، وہ جو منافق شخص تھا جو اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا کہ میں بڑا اچھا صحیح ایمان والا بندہ ہوں، اور جب اس کو دیکھتا ہے اسلام میں پریشانیاں آ رہی ہیں تو وہ اپنے ایمان سے بھاگ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اسلام میں فتح یا اسلام کو بہت زیادہ خوشخبریاں مل رہی ہیں تو پھر فوراً مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے زبانی دعووں کو حقیقت خوب جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کس مفاد سے ایمان لایا ہے، اور کس طرح تکلیفوں سے بچاؤ کے لیے کون کون سے طریقے سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسے موقع پیدا کرتا ہے جن سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایمان کے کس درجے میں ہے، پختہ ایمان والا کون ہے، کمزور ایمان والا کون ہے، اور منافق کون ہے۔ اور اسی میں پھر کہوں گی کہ ہم نے اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ میری کیٹیگری کون سے ایمان والے میں آتی ہے۔ اگر میرے پر کوئی دکھ پریشانی آزمائش ہو جاتی ہے، اچھا ایک عام سی پریکٹس ہے، اللہ معاف کرے، گھر میں کوئی چوری، کوئی پرابلم، نعوذ باللہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے کیا چیز جاتی ہے؟ نماز ایمان جاتا ہے، نماز جاتی ہے، ایمان، جی یہ آپ بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، آپ دونوں بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک تو نماز جاتی ہے۔ جب بھی پریشانی آپ کے گھر میں چوری ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، تو یا آپ کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے نا، آپ پریشانی میں اتنے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کی نمازیں چھوٹ۔ دوسرا، جیسے یہ شمائلہ نے کہا بہت صحیح بات کی، دوسرا آپ کا ایمان، کیونکہ آپ نے اتنی دعائیں کی ہوتی ہیں، اتنی دعائیں کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں لوگ میں نے تو اتنی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے تو سنی ہی نہیں، اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا،
کہ میں نے اتنی دعائیں کی، اگر کوئی آپ کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور آپ نے اتنی دعائیں کی اور وہ نہیں بچ سکا، ٹھیک ہے، اس کا وقت اتنا تھا، اللہ نے اٹھا لیا، تو آپ کا ایمان بھی ختم ہو گیا، آپ کی نمازیں بھی ختم ہو گئی، آپ کے ایسے پریشان سے بس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چیز ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ پختہ ایمان والا کون ہے، کمزور ایمان والا کون ہے، اور سے۔ لیکن جو اس پوری آیت میں سے مورل آف دا اسٹوری نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ستائے جاتے، ان کی عزت پہ حملہ ہو یا ان کی جانی یا مالی نقصان ہو، ان کے لیے سب کچھ باعث فخر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں رضا بر راضی، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ہم آپ کی ہر رضا پہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر فیصلے کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، جو آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے، چھوٹی آتی ہے، بڑی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے تو پھر ہم سے زیادہ بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے، میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں۔ تو یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے ایمان کو نکھارتی ہیں، یہاں پہ آپ کو اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے آپ ایمان کے کس لیول پر آپ کھڑے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا، یہ اکثر ہی ہوتا ہے، گلاس جو ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری امیوں کا فوبیا دیکھا ہے، کس قدر پریشان ہو جاتی ہے، زمین آسمان نیچے، کس نے توڑا، کیوں توڑا، آئے میرا جہیز کا گلاس یا میرا نیا گلاس، میرا فلانا گلاس، کس نے، اتنی انویسٹیگیشن لگتی ہے کہ کس نے توڑا، کیوں توڑا، سب بچے کنی کترا رہے ہوتے ہیں، میرا ہاتھ لگا تھا لیکن رکھ کے تو وہ گیا تھا نا، انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ جو چیز ٹوٹ گئی وہ ٹوٹ گئی، وہ واپس نہیں جڑ سکتی، لیکن اس سلسلے میں جو آپ نے ذہنی اذیت خود اٹھائی، اور جو ذہنی اذیت اپنے گھر والوں کو یا باقی لوگوں کو بھی کریٹ کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ فائدہ کیا ہوا، اٹس نتھنگ، اسے بہتر تھا 2 نفل حاجت پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اچھا کوئی چیز ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرماتا ہے۔ آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں، اور ہم بہترین کی امید جو ہے اس دنیا میں نہیں، ہم آخرت میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس بہترین کی امید، میں تو یہی مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ بس وہ آخرت میں دے دے، ہمیں چلتے پھرتے اٹھا لے، اللہ تعالیٰ محتاجی نہ دے، اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی نہ دے، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل اور بامطلوب انسان بنا دے قرآن کا، آمین ثم آمین۔ تو بہرحال وہ جیسے ایک اشتہار ہے نا، داغ تو اچھے ہوتے ہیں تو آزمائشیں بھی اچھی ہوتی ہیں، میں کہنا نہیں چاہتی لیکن عافیت مانگنی چاہیے، آزمائش مانگتے نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ یہ نہیں کہتے کہ ایک بندے کی لائف بہت اسموتھ جا رہی تھی، اٹس گوئنگ ویری اسموتھ، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہوتی نا، یہ اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں چلتے رہتے ہیں، اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن جو چلتے ہیں تو اس میں جب آپ کے پاس صحت، آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو صحت کی قدر ہوتی ہے، اور جب کوئی اپنا آپ کے پاس سے جاتا ہے تو آپ کو زندگی کی قدر ہوتی ہے، جب پیسہ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ پیسہ چلا جاتا ہے تو پیسے کی قدر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت ہے، بتی آتی ہے تو ہمیں بتی کی قدر پتہ چلتی ہے، یا آپ یو کے والے لوگ نہیں سمجھ سکیں کہ لوڈ شیڈنگ کی اس بجلی کی قدر کو، کہ یہاں پہ جب ہماری آتی ہے یا چلی جاتی ہے، اور آج کل جیسے ہمارے گیس کا بھی بہت زیادہ شارٹیج ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں یہ ویلیو کے احساس ہو کہ وی شوڈ بی پرٹیکولر اباؤٹ اٹ، کہ میں نے پانی، گیس، بجلی اس کو دھیان سے استعمال کرنا ہے کیونکہ جا بھی سکتی ہے۔ تو یہ ہر چیز جو ہے یہ ایک لیسن دیتی ہے، بس انسان لیسن لینے والا ہو، اس سے سبق حاصل کرنے والا ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔